اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو کائنات میں بھیجا، اس وقت بھیجا جب انسان وحشی بن جاتا تھا، اپنے نفس کا غلام ہو جاتا تھا اور اس کا سارا توجہ دنیا کی طرف تھا، دنیا میں کمانے میں لگا رہتا تھا اور اس کو کس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ عالم خاموش ہو جاتے تھے، ہر ایک اپنے مزے سے مزے اڑا رہے ہوتے تھے، چاہے ظلم ہو جائے، چاہے بے حیائی ہو جائے، چاہے کچھ بھی دنیا میں چلے، ہر ایک کا کوئی اس پر توجہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو بھیجتے تھے، وہ دنیا میں آ کر تکلیفیں اٹھا کر اس ملک کو سنوارنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب وہ ملک سنور جاتا تھا، ٹھیک ہو جاتا تھا، اس انبیاء کرام کے بعد پھر علماء کرام وہ کردار ادا کرتے تھے، پھر علماء کرام چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے تو لوگ پھر بے انصافی میں مہو ہو جاتے تھے اور نفس کے غلامی میں مہو ہو جاتے تھے، غیر کی عبادت شروع ہو جاتی تھی۔ ایسا سسٹم چلتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے اپنا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین پر بھیجا۔ اس وقت لوگ اپنے نفس، اپنے خواہشات کی عبادت میں مہو تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر اللہ کے طرف بلایا اور اللہ کے رسول نے وہ کام اتنا کیا کہ اتنا عدل، اتنا انصاف ہو گیا کہ صحابہ کرام کہتے تھے ایران سے عورت گہنے پہن کر مدینے تک آتی تھی تو اس کو کسی چیز کا خطرہ نہیں ہوتا تھا، اتنا امن ہے، اتنا سکون آ گیا۔ اس کے بعد علماء کرام بھی کردار ادا کرتے رہے تاکہ آہستہ آہستہ پھر ہم اسی موڑ پر آ گئے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبی نہیں آئے گا، میرے بعد بس قیامت ہی آئے گی جب لوگ برائی میں مو ہو جائیں گے، آخری کوئی بولنے والا نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی، کیونکہ اللہ اللہ کرنے والا بھی ختم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی آخری دور ہے، علماء چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے، ظلم سر عام ہے، رشوت سر عام ہے، بے حیائی سر عام ہے، عدل کا کباڑہ ہے۔ اگر بڑا آدمی کوئی بھی برائی کرتا ہے اس کے ہاتھ کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، وہ سر عام ظلم بھی کرتا ہے، بے حیائی بھی کرتا ہے، جو اس کا جی چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر غریب کچھ کرتا ہے تو اس کے قلم بھی نکل جاتے ہیں، اس کے لیے سزا بھی ہوتی ہے، وہ بدنام بھی ہوتا ہے، اس کی طرح طرح کی جو تکلیفیں ملتی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ غریب ہے، یعنی پیسے کی عبادت دنیا میں ہو رہی ہے، پیسے کی غلامی ہو رہی ہے، بڑے بندوں کی غلامی ہو رہی ہے، طاقت کی غلامی ہو رہی ہے۔ کلمے کا یہی مقصد ہے کہ طاقت والوں سے ہٹا کر اللہ کے طرف لے آئے، کیونکہ اللہ کا عدل ہے، اللہ انصاف والا ہے، اللہ کا رسول بھی عدل والا تھا، انصاف والا تھا۔ اللہ کا یہی منشا ہے کہ سرزمین پر عدل رہے، انصاف رہے، اس سرزمین پر کوئی ڈاٹ کرنے والا نہیں رہے، سارے تو بھائیوں، کلمہ جس نے بھی پڑھا ہے سارے بھائیوں، سارے ایک دوسرے کے ہم جسم جیسے ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کھول کھول کے بتایا کہ تمہارا مثال ایسا ہے جیسا ایک جسم، مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون بلسانی و یدی، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو آج ہماری نہ زبان سے محفوظ ہے نہ ہاتھ سے۔ علماء کرام بس کر کے بیٹھ گئے، اب قیامت کا انتظار ہے۔ جب تک ہم عالم کردار ادا نہیں کریں گے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ قیامت نزدیک ہے، قیامت آنے والی ہے۔ خود کو بچاؤ، اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو اللہ کے طرف رجوع ہو جاؤ اور مسجدوں کو آباد کرو، اللہ کی حمد ثنا میں لگ جاؤ، کیونکہ عالم بیٹھ گئے، عالم نے آنکھیں بند کر لی تو سمجھ لو قیامت آنے والی ہے۔ نبی نہیں آئے گا لیکن قیامت آنے والی ہے۔ اس لیے خود ہمیں سجاگ ہونا ہے، آنکھیں کھولنی ہے، اب اللہ کے در پر آنا ہے، استغفار کرنا ہے اور اللہ کے غلامی میں